اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام معزز صحافی حضرات، ہم آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے طویل انتظار کیا، لیکن قائدین سب جمع تھے اور بہت تفصیل کے ساتھ آج ایک انتہائی اہم موضوع پر ہمارا یہ اجلاس ہوا۔ ڈسکشن کے نتیجے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ چند نفسیاتی بیماران ہی کہے اور بیمار بھی ہے اور نفسیاتی بھی ہے، انہوں نے ایک بل پیش کیا اور بالآخر یہ بل ٹرانسجنڈر ایکٹ کے نام سے پاس بھی ہوا اور 22 ستمبر 2018 کو صدر پاکستان نے اس پر دستخط کی۔ سوال یہ ہے کہ آج سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ بل شریعت کے خلاف ہے، آئین پاکستان کے خلاف ہے اور ہمارے کلچر اور تہذیب کے خلاف ہے۔ ہمارے قومی اسمبلی کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ موجود ہے اور ہمارے آئین کے مطابق دفعہ 227 کے مطابق کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہو سکتی جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، لیکن ٹرانسجنڈر ایکٹ یہ سر تاپا قرآن اور حدیث کے بھی خلاف ہے اور ہمارے آئین کے بھی خلاف ہے۔ یہ بل بنیادی طور پر مغربی ایجنڈے کا ایک حصہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ مغرب نے، سیکولر طاقتوں نے پہلے ہمارے معاشی نظام پر حملہ کیا اور ہماری معیشت میں انہوں نے سودی نظام کا زہر شامل کر کے اسلامی معاشی نظام کا خاتمہ کیا اور ہمیں ورلڈ بینک اور IMF کا غلام بنا کر ہماری معیشت کو تباہ کی، اور اب انہی قوتوں نے ہماری سماجی اور ہماری معاشرتی نظام پر بھی حملہ کیا اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ پاکستان کا اسلامی معاشرہ اسی طرح ایک سیکولر معاشرہ بن جائے جس طرح مغرب میں آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ کبھی میراتھن ریس کے نام سے، کبھی میرا جسم میری مرضی کے نام سے یہ مہمات جاری ہے، اور ٹرانسجنڈر ایکٹ سچی بات یہ ہے کہ اس قانون کو تو یہودیوں نے بھی قبول نہیں کیا، اس کو بدھ مت پر ایمان اور یقین رکھنے والوں نے بھی قبول نہیں کیا، عیسائیوں نے بھی قبول نہیں کیا، لیکن ہمارے اس ملک میں ایک لابی ہے، مغربی ایجنٹ ہے اور ہمیشہ اس طرح مواقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اپنے اس ایجنڈے کو آگے بڑھا لے، اور بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ انہوں نے ہماری قومی اسمبلی اور ہمارے سینٹ کو استعمال کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ بل لانے والے کوئی باہر کے لوگ نہیں تھے، اس میں پیپلز پارٹی کے ممبران تھے، اس میں PTI اور مسلم لیگ اور MQM کے ممبران نے مل کر یہ بل لایا، اور ان چاروں جماعتوں نے پھر مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں 7 مارچ 2018 کو بالکل آخری اجلاس تھا، اس کو جلدی میں آخری لمحات میں سینٹ سے بھی پاس کروایا۔ یہ گلوبلائزیشن کا، یہ نیو ورلڈ آرڈر کا اور یہ ایک دجالی تہذیب کا ایک شیطانی حملہ ہم سمجھتے ہیں، اور اس لیے آج پوری سوسائٹی نے اس کو مسترد کیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں
کہ عام لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا فتنہ ہے اور یہ کیا سازش ہے جو پاکستان کے خلاف کی گئی۔ بنیادی طور پر عریانی اور فحاشی کے لیے ایک راستہ کھلنا ہے، اور بنیادی طور پر ایک فرد کی سوچ کو یا ان کی خواہش کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو اپنے آپ کو مرد اور چاہے تو اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر لے، اور کچھ عرصہ بعد اگر ان کی سوچ میں تبدیلی آئی کہ نہیں اب مرد کی بجائے دوبارہ میں عورت بن جاؤں، یا یہ تبدیلی آئی کہ نہیں عورت کی بجائے میں دوبارہ مرد بن جاؤں، تو دوبارہ نادرہ میں جا کر درخواست دے سکتے ہیں۔ اور موجودہ ایکٹ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جس جنس میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہے تو وہ نادرہ کے دفتر میں جا کر اپنے آپ کو اس جنس میں شامل کر سکتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ اللہ رب کریم کے فیصلوں کو، اللہ کی تخلیق کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہت خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے، لیکن کچھ لوگ مغربی ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کی اس اسلامی شناخت کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہی اسمبلی میں موجود انہی ممبران نے گھریلو تشدد کا بل اس لیے پاس کیا کہ خاندانی نظام تباہ اور برباد ہو، اور ہر گھر میں بچوں اور والدین میں لڑائی ہو، اور ہر گھر میں عورت اور مرد میں لڑائی ہو۔ اس لیے کہ اگر ہماری سوسائٹی کو اگر کسی نظام نے بچایا ہے تو وہ صرف ہمارا خاندانی نظام ہے، لیکن گھریلو تشدد کا بل لا کر ہمارے خاندانی نظام پر ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حملہ یہ 1945 کے امریکہ کے ایٹم بم کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اس ایٹمی حملے میں صرف 2-2.5 لاکھ لوگ ختم ہو گئے تھے اور مر گئے تھے، لیکن جاپانی قوم بچ گئی اور اب ایک بار پھر وہ ایک معاشی سپر پاور بن گئی ہے۔ لیکن اس طرح حملوں کے نتیجے میں ہماری پوری سوسائٹی اور ہمارا پورا معاشرہ، ہمارا پورا مذہب اور ہمارا دین اور ہمارا ملک خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح FATF کے قوانین چند لمحوں میں پاس کروائے گئے، اور بعد میں پوری قوم کو پتہ چلا کہ وہ چند لمحے تھے جس میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور PTI نے مل کر اس پر اتفاق کیا تھا، لیکن اس کے اثرات آج موجود ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح IMF کا ہر قانون ہم پر لاگو ہوتا ہے، اور وزیر خزانہ بھی اعلان کرتا ہے، وزیر اعظم بھی اعلان کرتے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ یہ IMF کا آرڈر ہے، یہ ورلڈ بینک کا آرڈر ہے کہ جس طرح ہم ان کے مکمل غلام بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح ان اسمبلیوں میں موجود ممبران نے مل کر وقف املاک کا بل پاس کیا تھا، جو سرتاپا شریعت کے بھی خلاف، ہمارے دین کے خلاف، آئین پاکستان کے خلاف، اور آج ایک بار پھر انہوں نے اس بل کو پاس کر کے نظر پاکستان پر حملہ کیا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ایسے معاملات میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور PTI ہمیشہ ایک ہوتے ہیں، باقی معاملات میں آپس میں لڑتے ہیں کرسی پر، مفادات پر، لیکن جہاں بھی سیکولرزم کا ایجنڈا ہوتا ہے یہ چاروں لوگ بالکل ایک ہوتے ہیں، اور جس طرح سب نے مل کر اس ٹرانسجنڈر ایکٹ کو متفقہ طور پر پاس کیا ہے۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت بھیجا ہے جو عورت کا لباس پہن کر اپنے آپ کو عورت ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس عورت پر بھی لعنت بھیجا ہے جو مرد کے لباس پہن کر اپنے آپ کو مرد بنانے اور پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس ٹرانسجنڈر ایکٹ نے اس طرح تمام چیزوں کو ایک قانونی تحفظ دیا ہے،
یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کے ممبر جناب مشتاق احمد خان صاحب نے اس میں ترامیم لائی اور ان ترامیم کو سپورٹ کیا اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی، لیکن اب اس پورے بل کو انہوں نے اثر نو ترتیب دے کر سینٹ میں پیش کیا ہے، جس میں بنیادی مقصد یہی ہے کہ اگر اس ملک میں خواجہ سرا موجود ہے، کم تعداد میں ہے یا زیادہ تعداد میں ہے، تو ہم ان کے بھی تمام حقوق کی ضمانت دیتے ہیں، اور ہم اس کے حق میں ہیں کہ ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ان کو تمام بشری حقوق دی جائے جو دوسرے لوگوں کو حاصل ہے۔ اور خود خواجہ سراؤں کے ذمہ دار لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بل ہماری مرضی کے ساتھ نہیں لایا گیا، ہمارے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی گئی، ایک بین الاقوامی ایجنڈے کے مطابق بعض لوگوں نے اپنے مفادات کے خاطر ہمارا نام استعمال کیا۔ تو اس لیے جو نیا بل جناب مشتاق صاحب نے لایا ہے اس میں خواجہ سراؤں کی تمام حقوق کی مکمل حفاظت کی ضمانت ہے۔ تو آج یہاں تمام دینی جماعتوں کا، دانشوروں کا، علماء کرام کا، مشائخ اعظام کا اور بڑے بڑے وکلاء کو ہم نے بلایا تھا، سب آئے تھے اور سب نے متفقہ طور پر یہی موقف اختیار کیا ہے کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کو ختم کیا جائے۔ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور مشتاق صاحب نے جو بل پیش کیا ہے اس کو منظور کیا جائے۔ یہ میرے ہاتھ میں یہ وہی کاپی ہے، اس میں وہ تمام شرائط کے ساتھ جو خواجہ سراؤں کی حقوق کی تحفظ کی ضمانت ہے، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو ہم حکومت سے چاہتے ہیں کہ بغیر کسی تردد کے، لیت و لال کے اس کو قبول کیا جائے، اور ہم سب نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی 7 اکتوبر کو جمعے کے دن 4 بجے مسجد شہداء میں تمام دینی جماعتوں کا، بلکہ تمام مسلمانوں کا، تمام انسانوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا اس کے حق میں اور ٹرانسجنڈر ایکٹ کی مخالفت میں۔ میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ 7 اکتوبر کو جمعے کے دن اس احتجاجی پروگرام میں بھی شریک ہو۔ اس میں تمام مسلکوں کے لوگ شریک ہوں گے، سیاسی ورکر شریک ہوں گے، اور پاکستان کی نظریے کے حفاظت کرنے والے، تہذیب کے حفاظت کرنے والے، غیرت کے حفاظت کرنے والے، اور تمام لوگ انشاءاللہ تعالی اس میں شریک ہوں گے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ 7 اکتوبر کے آنے سے قبل حکومت پاکستان سنجیدگی کا مظاہرہ کر لے، اور جن ممبران نے یہ بل لایا تھا وہ بھی اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، اور حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ایکٹ کو واپس لے لے تاکہ پاکستان کی اسلامی شناخت مضبوط ہو، محفوظ ہو۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو بل ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کٹ پیسٹ کیا گیا ہے، باہر سے آیا ہے بل، جس کو تیار نہیں کرتے، تیاری نہیں کرتے، یا جو آپ کے دوست وہاں موجود ہیں سپریم کے اندر بھی اور سینٹ کے اندر بھی، وہ بھی ان چیزوں کو نہیں سمجھ پائے؟ 2018 کا بھی یہ مسئلہ ہمارے قومی اسمبلی میں جو ممبران تھے انہوں نے ڈے 1 سے اس پر اعتراض کیا تھا، اور سینٹ میں اس بل کو 7 مارچ 2018 جب نصف ممبران جس دن فارغ ہو رہے تھے اس دن بالکل آخری لمحوں میں اس کو پیش کیا تھا۔ تو مسلسل میراتھن ریس کا نظام ہو، گھریلو تشدد کا بل ہو، FATF کے قوانین ہو، وقف املاک بل ہو، ہمیشہ ہم نے اس پر اعتراض کیا ہے اور اس کے خلاف احتجاج بھی۔
دیکھیے، اگر حکومت نے اعلان کیا کہ ہم اس کو واپس لے رہے ہیں اور جو ہم نے تجویز دی ہے ہم اس کو قبول کر رہے ہیں، تو ہم حکومت کا شکریہ ادا کریں گے. ہماری لڑائی تو اس کام کے لیے، اگر وہ کام ہو ہی جاتا ہے تو پھر احتجاج کی ضرورت نہیں رہے گی. لیکن اگر حکومت ہماری تجویز کو قبول نہیں کرتی تو سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی احتجاج ہوگا اور چوک اور چوراہوں پر بھی اس کے خلاف احتجاج ہوگا. آپ نے JEOI کا نام نہیں دیا، وہ بھی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ہے. آپ اپنی مرضی کی باتوں کو نہیں، جن لوگوں نے یہ بل لایا تھا اس میں JUI شامل نہیں تھی، اس میں صرف پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، MQM اور PTI والے شامل تھے. ان کے 4 ممبران نے، یہ 5 ممبران نے یہ بل لایا تھا، اس میں JUI کا کوئی ممبر نہیں تھا. البتہ سینٹ میں جب اس کو کمیٹی کی طرف بھیجا گیا اس میں ان کے ایک بزرگ عالم دین شامل تھے، لیکن شاید اس دن وہ نہیں تھے. بہرحال ہمارا یقین ہے، ہمارا مکمل یقین ہے کہ JUI کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کرے گی، اور مولانا نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف ہیں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ چونکہ وہ اس وقت PDM کی حکومت کو لیڈ کر رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی چاہیے، ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ اس میں ایک لیڈنگ رول ادا کر لے اور حکومت کو مجبور کر لے کہ وہ اس ایکٹ کو واپس لے لے. صاحب عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جو موجودہ حکومت لے کے آئے ہیں وہ بیرونی ایجنڈے کے تحت آئی ہے اور سازش کر کے آئے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کیا فیصلہ کریں گے کہ یہ تمام جو کام ہے بیرونی ایجنڈا وہ اپنا مکمل کرنا چاہتے ہیں حکومت کے؟ دیکھیے، جتنے قوانین ہیں میں نے جن کے نام لیے، اس میں سے کچھ پیپل پارٹی کے دور میں، کچھ مسلم لیگ کے دور میں، کچھ PTI کے دور میں، اور یہ تمام قوانین ہماری ضرورت نہیں تھی، یہ بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت انہوں نے یہاں لائے. آپ نے اس بل کے اوپر مولانا سلیمان سے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اپنی جو جماعتیں ہیں جو ہے یہ بل واپس لے کر ساتھ کرتا رہتا ہے جو مولانا سلیمان صاحب ہے PDM کی. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس بل کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات کروں گا، جناب ساجد میر صاحب سے بھی بات کروں گا، اور جتنے لوگوں کا اس میں کوئی حصہ ہو سکتا ہے، کردار ہو سکتا ہے، ان تمام لوگوں سے میں انشاءاللہ رابطہ کر رہا ہوں. اور راجہ ناصر آباد صاحب سے، وہ بھی کہاں ہیں؟ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اور جب دینی جماعتیں سامنے آتی ہیں، پروٹیسٹ کرتی ہیں، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے معاملات کو رفع دفع کروانے میں. تو کیا اس سے پہلے آپ نے مولانا فضل الرحمان اور ساجد میر کا جو نام لیا، تو کیا سپاہ سالار سے بھی پہلی ملاقات کر لیں تاکہ معاملہ پہلی حل ہو جائے آپ کو ہماری ملاقات؟ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات کروں گا، جناب علامہ ساجد میر صاحب سے بھی بات کروں گا، اور جتنے لوگ اس وقت مرکزی حکومت میں ہیں اور PTI والوں سے بھی، PDM والوں سے، سب سے بات کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، کسی پارٹی کا یا کسی ایک دینی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کا مسئلہ ہے. آپ نے بھی کہا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے اور مذہب کے اگینسٹ ہے، کسی تعلیمات کا ذکر نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ پہلے احتجاج میں جا رہے ہیں، بعد میں ہم بات کریں گے حکومت سے اور باقی لوگوں سے، کہ آپ پہلے بات کر کے جو آپ کے سیریس ہیں احتجاج تو آدھی ہوگی. یہ ہمارا آج کا کوئی پہلا پروگرام نہیں ہے، آپ شاید نہیں تھے. ہم نے اس پر کئی پریس کانفرنس کی ہے، کئی مجالس کی ہے، جمعے کے دنوں جمعے کے خطبوں میں بات کی ہے، علماء کرام کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں. سینٹ میں ہمارے مشتاق صاحب نے اس پر بات کی ہے، قومی اسمبلی میں ہم نے بات کی ہے، صوبائی اسمبلیوں میں ہم نے بات کی ہے. ہم نے کوئی فورم چھوڑا نہیں ہے، جہاں بھی ہمیں موقع ملا ہے ہم نے اس پر بات کی ہے. دیکھیے، یہ اگر مگر پہ کوئی لاہ عمل تو طے نہیں ہو سکتا ہے،
لیکن اگر 7 اکتوبر تک حکومت نے کوئی ڈیسیجن نہیں لیا تو اس میں ہم آئندہ کے لیے بھی لائے عمل کا اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ آخری بھائی آخری اگر آپ خواجہ اسلام کی حقوق کے خلاف نہیں ہے تو اس بل پہ اعتراض کی کون سی بات ہے؟ اس پہ اعتراض والی کون سی ایک دو تین باتیں جو اس میں بہت زیادہ اعتراض ہے کہ یہ بل پہ آپ آج جو ہم نے جائزہ لیا نا یہ سارا ایکٹ خلاف شریعت ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کی حقوق کی حفاظت کی ہو، یہ سر تاپا غلط ہے اور اس میں اریانی اور فحاشی اور اس کلچر کی تباہی کے لیے راستے کھلتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔